عموماً درسی کتابوں کے اندر حاشیہ لکھا جاتا ہے، ایک مصنف نے، عالم نے متن لکھا ہے، وہ متن دشوار ہے، زیادہ واضح نہیں ہے، لہٰذا دوسرے عالم نے اس متن کو آسان بنانے کے لیے حاشیے میں متن کی کمی کو یا متن کے ابہام کو اور متن کے اجمال کو دور کرنے کے لیے حاشیے پر اپنی عبارتوں کے ذریعے اسی مطلب کی وضاحت کی ہے۔ قرآن کریم میں تفسیر کے نام پر حاشیہ نویسی زیادہ ہوئی ہے، جس سے یہ تأثر ملتا ہے کہ گویا قرآن کریم میں مطلب اگر جیسا ہے ویسا ہی پڑھ لیا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو تکمیل کی ضرورت ہے یا اتمام کی ضرورت ہے، تتمیم کی ضرورت ہے۔ یہ بھی تفسیر نہیں ہے، حاشیے سے قرآن کی نعوذ باللہ کمی پوری کرنا یا حاشیوں کی مدد سے قرآن کے مقاصد کو تکمیل کرنا یا ابہام ان کا دور کرنا، چونکہ قرآن کتاب مبین ہے، مبین کے اندر ابہام نہیں ہوتا، مبین اور ابہام مبہم دونوں متضاد حالتیں ہیں، مبین مبہم نہیں ہوتا، مجمل نہیں ہوتا، اور کوئی مجمل اور مبہم وہ مبین نہیں ہوتا۔ اگر قرآن مبین ہے اور زبان اس کی مبین ہے عربی، پھر اس میں ابہام و اجمال نہیں ہے جس کو برطرف کرنے کی کوشش تفسیر میں یا حاشیے میں کی جائے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے متعلق کہ تفسیر قرآن میں جو آخری تفسیر اور انکشافات تھے وہ ہو چکے ہیں، اتنی کثرت سے تفاسیر لکھی گئی ہیں کہ اب قرآن میں مزید کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی ہے جو نیا مفسر یا نیا انسان آ کر قرآن میں پیش کرے۔ جو قرآن میں تھا وہ سابقہ علماء نے روایات کی مدد سے اور شخصیات کے اقوال اور تفاسیر کی مدد سے وہ سب کچھ کھول کے باہر بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں جو قرآن فہمی کے لیے کوشش کی ہے اور قرآن کی تفسیر کی، وہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور وہ بہت ہی گرانمایہ سرمایہ ہے تفسیری و قرآنی اور علمی۔ لیکن کسی نسل کی ضرورت گزشتہ ادوار میں کی گئی تفاسیر سے پوری نہیں ہوتی، مخصوصاً آج کی نسل کی ضرورت۔ موجودہ نسل انسان، موجودہ نسل اسلام، موجودہ نسل مسلمین کی آج کی کوئی ضرورت ان تفاسیر سے پوری نہیں ہوتی۔ وہ ایک علمی ذخیرہ ہیں، وہ گران قدر ذخیرہ ہیں اور قابل استفادہ، لیکن ان کی مدد سے موجودہ نسل قرآن سے اپنی حصے کی ہدایت نہیں لے سکتی۔ اس نسل کو خود اپنے زمانے میں اپنے حالات اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تفسیر کی ضرورت ہے، چونکہ آج کی نسل کی ہدایت کی ضرورت گزشتہ نسل کی ہدایت کی ضرورت سے مختلف ہو چکی ہے۔ ہدایت انسانی زندگی کو جہت دینا، انسانی زندگی کو نظم دینا، انسانی زندگی کو مقصد کی طرف متوجہ کرنا، انسانی زندگی کو مقصد کے راہیں معین کرنا اور ان راہوں پر اس کو چلنے کے لیے رہنمائی دینا، یہ ہدایت ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو ہر نسل کی زندگی دوسری نسل سے بالکل مختلف ہے، مخصوصاً آج کی موجودہ انسانی نسل کی زندگی اتنے بڑے انقلاب کا شکار ہوئی ہے اور دوچار ہوئی ہے کہ گزشتہ انسان کی زندگی سے اس کا ابھی بہت فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ بہت کم مشترکات موجودہ نسل کی گزشتہ نسل کی طرز زندگی میں رہ گئی ہیں۔ اس طرح سے تحول آیا ہے، اس طرح سے منقلب ہوئی ہے انسانی زندگی کا ہر پہلو تبدیلی کا شکار ہوا ہے۔ اب مکمل طور پر تبدیل شدہ زندگی، اس کی ہدایت ہم اس زندگی سے لیں جو اس زندگی سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ مثلا گزشتہ ادوار کے جو زندگی کے اہم پہلو ہیں، انسانی زندگی کے اہم پہلو، ان کو اگر ہم غور کریں تو ان پہلوؤں میں آپس میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی، فرق آ گیا ہے، واضح طور پر فرق آ گیا ہے ان کا۔ بائیں کے انسان کی فطرت تمام نسلوں میں ایک ہے، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن یہ فطرت جن شکلوں میں نسل کی شکل اختیار کرتی ہے، یعنی ہر نسل کے اندر فطرت ایک ہے لیکن اس فطرت کی شکلیں مختلف ہیں نسلوں کی صورت میں، اور ہر نسل کی زندگی کے تقاضے مختلف ہو چکے ہیں۔ مثلا زندگی کے جو اہم پہلو ہیں، عرض کیا تھا کہ وہ معاشرتی ہیں اور سماجی ہیں، اور ہدایت بھی انسان کو انہی پہلوؤں میں چاہیے، ان پہلوؤں میں سرگردان ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ان راہوں پر انسان متحیر ہوتا ہے،
گمراہی کا شکار ہوتا ہے، بھٹک جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے اور محروم ہوتا ہے اجتماعی اور سماجی زندگی کے راہوں پر۔ ورنہ باقی جو معنوی پہلو ہیں ان میں انسان اتنے حوادث کا شکار نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی ظاہری مادی زندگی ہے اور مادی زندگی کے جو سماجی پہلو ہیں یہ حوادث کا شکار ہوئے ہیں، تبدیلی کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ ان ساری تبدیلیوں کو نظر انداز کر کے یعنی مکمل طور پر ایک انسان گزشتہ انسان سے مختلف ہو چکا ہے، اور ہم اس مختلف انسان کو بیٹھ کر گزشتہ انسانوں کی زندگی پڑھائیں۔ مثال میں دیتا ہوں، جیسا کہ ابھی انسان کی تاریخ میں ہے کہ ایک تاریخ تو ہے جو ایک توہم پر مرتب کی گئی ہے، انسان کی خلقت کی تاریخ اور انسان کے ان تحولات اور تغیرات کی تاریخ، جو عموماً ڈارون تھیوری، ڈارون نظریے کا نام اس کو دیا جاتا ہے کہ انسان کا آغاز، انسان کی خلقت کا انسانیت سے نہیں ہوا بلکہ حیوانیت ترقی کرتی ہوئی، تبدیل ہوتی ہوئی جغرافیائی اثرات کے نتیجے میں پھر انسانی قالب بنا، پھر وہ ابتدائی انسان تھا جو حیوانیت سے زیادہ قریب تھا، آہستہ آہستہ جسمانی تبدیلیاں اس کے اندر آتی گئیں، ذہنی تبدیلیاں آتی گئیں اور موجودہ حالت تک پہنچا ہے، جس کا عام ایک تعارف یہ کروایا جاتا ہے کہ انسان بندر کی نسل سے ہے یا بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ بندر دیگر حیوانی شکلوں کی ترقی یافتہ شکل ہے اور انسان اور باقی حیوانیت کے درمیان جو پل بنا ہے، برج، وہ بندر ہے، چونکہ انسان سے مشابہت زیادہ رکھتا ہے۔ یہ ایک توہم پر موقوف ہے، کوئی علمی نظریہ نہیں ہے، نہ سائنس کا نظریہ ہے۔ یہ جس طرح خرافات مذہب میں آ جاتی ہیں اور مذہب بن جاتی ہیں، رسومات و بدعات، خرافات، اسی طرح سائنس میں بھی خرافات سائنس بن جاتی ہیں، اور جاہل معاشرے میں جیسے پاکستان میں تمام خرافات دین سمجھی جاتی ہیں اور تمام اوہام سائنس کہلائے جاتے ہیں۔ یکساں طور پر پاکستان کے اندر یہ گمراہی پائی جاتی ہے بے شعوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کہ اگر ڈارون نے کوئی توہم پیش کیا ہے تو وہ سائنس کہلا دیا ہے، اگر کسی مولوی نے کوئی توہم پیش کیا ہے تو وہ مذہب قرار دیا گیا ہے۔ دونوں غلط ہیں، نہ یہ خرافات و تخیلات مذہب ہیں، مذہب اور دین کی بنیاد قرآن ہے، وحی ہے، اور سائنس کی بنیاد تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے، اور اوہام و تخیلات دونوں کے اندر گھس آتے ہیں۔ سائنس کو بھی اپنی کو پاک رکھیں، منزہ رکھیں خرافات سے، اور مذہب اور دین کو بھی خرافات سے پاک رکھیں۔ عقل اللہ تعالیٰ نے کسوٹی دی ہے دونوں کو پرکھنے کے لیے۔ انسان کی تاریخ میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، حضرت آدم کی خلقت ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، تو ابتدائی زندگی حضرت آدم کی اس کو کہا جاتا ہے کہ عصر حجر، عصر غار، متمدن زندگی نہیں تھی۔ حضرت آدم اور ان کے بعد کی چند نسلیں یہ غاروں میں ہی رہتے تھے، گھر نہیں بناتے تھے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، کھیتی باڑی نہیں تھی، زمین پہ طبعی طور پر اگی ہوئی چیزیں ان کی خوراک تھی، کوئی صنعت نہیں تھی۔ اور جو انسان بعد میں آہستہ آہستہ انسان نے انکشافات کیے اور انسان کی زندگی میں وسائل آہستہ آہستہ بنتے گئے اور ان وسائل نے انسانی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ ابتدائی انسان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب آج کے انسان کو اگر وہ عصر غار کے انسان کی زندگی کے لیے جو رہنمائی تھی وہ آج کے اس متمدن معاشرے کو بتائی جائے، اس ترقی یافتہ معاشرے کو بتائی جائے، تو اتنی اجنبیت ہے، اتنا فاصلہ ہے، یعنی اس انسان کو غار والی زندگی اور غار والے زمانے کی زندگی کی رہنمائی، یہ خود ایک اس نسل کے لیے گمراہی کا سبب ہے۔ یہ ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ہے، موجودہ نسل کو گمراہ کرنا ہے۔ یہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہر نسل انسانی اپنے عہد میں جہاں بھی پہنچی ہے اور جیسا اس کا اسلوب زندگی بنا ہے، جو اس کا زندگی کا معیار بنا ہے، جہاں پر بھی تھی، اسی کے مطابق اس کو ہدایت چاہیے۔ ہدایت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس زندگی سے نکال کر، اس سماجی حالت سے نکال کر گزشتہ ماضی کے پسماندہ دور میں لے جا کر اسے ہدایت کا نام دے دیں، یعنی آج کے انسان کو شہروں سے نکالیں، صنعت سے نکالیں اور اس الیکٹرانک ڈیجیٹل دنیا سے نکال کے دوبارہ اسی غار کے زمانے میں لے جائیں، کہیں یہ ہدایت یافتہ انسان ہے۔ یہ تباہ انسان ہے، یہ گمراہ انسان ہے، یہ نابود انسان ہے، کیونکہ اس کی زندگی کو آپ نے نابود کر دیا ہے۔ یہ زندگی جہاں پہنچی ہے، آج کے انسان کی زندگی اور آج کا معاشرہ اور آج کے معاشرتی تقاضے، اس کو آج اسی کے لیے ہدایت چاہیے۔ اسی طرز زندگی کے اندر اس کو وحی کی اور قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے۔
ایک تو تفاسیر جو گزشتہ ہمارے پاس موجود ہیں، علمی خزانے، تفسیری و قرآنی خزانے، اور ان کے مصنفین کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے خداوند تعالیٰ، اور انہیں قرآن کے ساتھ معشور فرمائے اللہ تعالیٰ، ان سب کی خدمات گران قدر ہیں۔ لیکن ان ساری تفاسیر میں اگر انسان غور کرے، جھانکے، جتنی بھی موجود ہیں، ان میں آپ کو موجودہ نسل کی معاشرتی، سماجی، اجتماعی زندگی کی رہنمائی نہیں ملے گی۔ علمی فراوان خزانے ملیں گے آپ کو، بھری ہوئی ہیں تفاسیر علوم کے خزانوں سے، لیکن موجودہ نسل کی کوئی مشکل حل نہیں ہوتی ان سے۔ معلومات بڑھ جاتی ہیں انسان کی، چونکہ کچھ تفاسیر معلومات دیتی ہیں، یا تفسیر قرآن کے طور پر بعض لوگ معلومات بڑھا دیتے ہیں، جیسے اس آیت کے اندر اتنے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اتنے حرف استعمال ہوئے ہیں، اتنے نقطے استعمال ہوئے ہیں، یہ آیت اس کے متعلق اور بہت سارے حوالوں سے اعداد و شمار ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ معلومات ہیں، یہ ہدایت نہیں ہے۔ تفاسیر کے اندر معلومات کا عظیم ذخیرہ موجود ہے، مختلف قسم کی معلومات ہیں۔ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ آج کی نسل، موجودہ نسل جس معاشرتی نظام میں ہے، اس کے اندر اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے کہ آج کی نسل کو قرآن سے اپنی ہدایت نظر آئے، محسوس کرے، لمس کرے کہ یہ میرے زمانے کے لیے میری کتاب اور میرے قرآن کی ہدایت ہے میرے لیے۔ یہ کام مفسر کی ذمہ داری ہے۔ تفسیر میں اصل ذمہ داری ہر نسل کے تقاضوں کے مطابق، اس کے زمان و مکان کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق، اس کے حصے کی، اس کے نصیب کی ہدایت قرآن سے اس کے سامنے پیش کرنا، یا اس نسل کو قرآن کی طرف پلٹانا، لوٹانا، اور قرآن میں وہ ہدایت لینے کے لیے اس کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے ہم جو ابھی یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی ہے، عنایت خداوند تبارک و تعالیٰ کی، کہ شاید تیسری چوتھی دفعہ تفسیر کا آغاز کرنے والے ہیں، لیکن آگے بڑھتا نہیں تھا یہ سلسلہ۔ ایک تو ماہ مبارک رمضان میں طالب علمانہ توفیق ایک عرصے سے قم مقدسہ سے توفیق نصیب ہوئی تھی، جو جاری رہی۔ یہ شاید واحد توفیق ہے جو قم سے جس کا آغاز ہوا اور ابھی تک جاری رہی ہے، ماہ مبارک رمضان میں قرآنی تفسیر، اور وہ موضوعی تفسیر ہوتی تھی، اور گزشتہ چند سالوں سے سنن الہی در قرآن کے عنوان سے یہ مطالب بیان ہوئے، اور وہ موضوع جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یوں کہیں کہ آغاز ہوا ہے، سنن الہی در قرآن۔ قرآن کریم کی ترتیبی تفسیر چند دفعہ شروع کی ہے، قم مقدسہ میں اس کا 2 دفعہ ظاہراً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تفسیر المیزان شروع کی تھی پڑھانا طلاب کو، پھر ایک حصہ اس کا پڑھا کر احساس ہوا کہ تفسیر المیزان خود اپنی جگہ پر بڑی گران قدر تفسیر ہے، بہت ہی اعلیٰ گہری تفسیر ہے، لیکن اس میں تمام جو مقاصد تفسیر کے یا قرآن کی ہدایت کے ہیں وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو رہے، چونکہ علامہ کا ایک خاص اسلوب تھا۔ کسی وقت انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے، ہر مفسر نے قرآن کی تفسیر کا کیا اسلوب اختیار کیا ہے۔ کئی آیات علامہ نے تفسیر کی نہیں ہیں، ان کو کہہ دیا یہ واضح ہیں، یہ روشن ہیں، اور ان کے متعلق نہیں فرمایا، اس لیے پھر المیزان کو مطالعہ کے لیے رکھ لیا، لیکن تفسیر آزاد تفسیر کا دورہ شروع کیا، اور وہ اللہ کی توفیق تھی، کافی مفصل تفسیر تھی، اور سورہ بقرہ کی ظاہراً 100 کے لگ بھگ آیات یا کم ان کی تفسیر ہوئی تھی، جو مجموعہ موجود ہے، آج طلاب استفادہ کر رہے ہیں جن سے معلوم نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ دورہ تفسیر تھا دوسرا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کوشش کی گزشتہ سال یا 2 سال پہلے کہ پھر اس منقطع سلسلے کو شروع کریں، اور شروع کر کے پھر متوقف ہو گیا بعض دیگر مصروفیات کی وجہ سے، اور اب یوں سمجھے کہ چوتھی دفعہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ماہ نزول قرآن، ماہ فہم قرآن ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اپنا لطف خاص، عنایت خاص شامل حال فرمائے، اور ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں جو ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس نیت سے رمضان میں شروع کر رہے ہیں کہ برکت والا مہینہ ہے، شاید پہلے دورے رمضان میں شروع نہیں کیے تھے، اس لیے وہ رک جاتے تھے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ برکت میں شروع ہونے والا یہ دورہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اتنی توفیق ہو کہ ایک دورہ قرآن کریم تفسیر کا اس نہج اور منہج کے مطابق کہ اجتماعی تفسیر قرآن، سماجی زندگی کی تفسیر قرآن اور اجتماعی زندگی کی ہدایت قرآن سے ہم آج کی نسل کے لیے لیں۔ یہ جو متحیر نسل ہے، جو دین ہوتے ہوئے دین سے محروم ہے،
دین ہوتے ہوئے دین اس کے لیے قابل عمل نہیں ہے، دیندار ہوتے ہوئے دینی زندگی کی طرف رجحان رکھتے ہوئے دین پر عمل نہیں کر سکتے، ان کی اس مشکل کا حل قرآن سے لیتے ہیں، چونکہ قرآن ہی حل ہے اس مشکل کے لیے، اور وہ سنن الہی کی بات انشاءاللہ جاری رہے گی، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عنایت فرمائی۔